چلتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس۔ رانا صاحب، آپ نہ صرف پنجاب کے وزیر داخلہ رہے، آپ پنجاب کے لا منسٹر رہے، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی جماعت اس وقت اپوزیشن کی جماعت تھی، پنجاب میں حکمران جماعت تھی جب 18ویں ترمیم کا فیصلہ ہوا 2009 میں۔ اس کے بعد آپ کی جماعت جو ہے وہ سینٹر میں بھی آ گئی اور پنجاب میں بھی تھی۔ جب آپ کی جماعت سینٹر میں تھی اس وقت بھی یہ بازگشت سنائی دیتی تھی کہ 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ایجوکیشن کے اندر، ہیلتھ کے اندر، فائنینشیل ڈسٹریبیوشن میں صوبوں کے پاس زیادہ فنڈ چلے گئے ہیں، غالباً 55% فنڈ جو ہیں وہ شاید صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، یعنی آلموسٹ 60% کے قریب۔ تو اب آپ کی پارٹی کا اس وقت جب یہ ڈیبیٹ ہے تو آپ کی پارٹی کا پی ایم ایل این کی سٹینڈنگ یا پوزیشن ہے کیا 18th امینڈمنٹ کے ایشو؟ دیکھیں پیرزادہ صاحب، اس میں ابھی پارٹی میں اس بارے میں کوئی اس طرح سے کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن تو نہیں ہوئی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی یہ ایک بڑی یعنی سٹرگل تھی، جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اس کے علاوہ ریجنل جماعتوں کا بھی اس میں کافی عمل دخل تھا، اور صوبوں کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک مطالبہ آ رہا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نے جو تصور دیا تھا انڈر دی لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح کہ کس طرح کا جو ہے وہ ایک فیڈریشن ہوگی پاکستان کی، تو اس کا یہ تصور نہیں تھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ پوری طرح سے بااختیار ہو، اور جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں یا صوبے ہیں ان کو کوئی اختیار نہ ہو۔ تو یہ ایک مسلسل اور تسلسل سے ایک مطالبہ تھا، ایک یعنی جدوجہد بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر پھر جو ہے 18ویں ترمیم جو ہے یہ ہوئی۔ اب 18ویں ترمیم جب ہو چکی ہے تو اب 18ویں ترمیم، اب تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اب جو صوبوں کو یا ریاستوں کو جو آزادی ملی ہے پوری دنیا میں جب بھی ملی ہے، تو پھر آزادی کا سفر جو ہے یہ ہمیشہ آگے کی طرف جاتا ہے، یہ کبھی بھی جو ہے اس کو پیچھے کی طرف جو ہے وہ گھمایا نہیں جا سکتا۔ اب جو صوبے ہیں، مسئلہ صرف پولیٹیکل فریڈم کا تو نہیں ہے نا، یہاں فنڈ ڈسٹریبیوشن ایشو بھی ہے، یہاں فائنینس اینڈ ٹیکسیشن کٹی کا بھی تو ڈسٹریبیوشن ایشو ہے نا، کہ سینٹر کے پاس سرمایہ رہتا ہے۔ نہیں فنڈز نہیں، بات یہ ہے کہ جو فنڈز ہیں، اگر فائنانس میں اور فنڈز میں اگر صوبے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو پھر وہ انڈیپینڈنس کس چیز کی، وہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس تو پھر بالکل وہ زیرو ہو جاتی ہے اور وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اب آگے معاملہ جو 18ویں، لیکن قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فنڈ ڈسٹریبیوشن کا تعلق بیسیکلی این ایف سی ایوارڈ سے، میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی 18ویں ترمیم جو ہے اس کا تعلق این ایف سی سے نہیں، دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے، این ایف سی ایوارڈ بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا غالباً یہ 2010 کی یا 11 کی بات ہے، جب صوبوں کا حصہ جو ہے وہ بڑا اور مرکز کا حصہ جو کم ہوا۔ مرکز کا حصہ اور کم ہونا ہے، اب آنے والے دنوں میں اسے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یہ اگر کوئی بڑھانے کی سوچ رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مرکز کا جو ہے وہ حصہ اور کم ہونا ہے، صوبوں کو مزید آزادی جو ہے وہ پولیٹیکل بھی نہیں تو کیا ملک اسی طرح سے چل سکتا ہے کہ مرکز میں جو آدمی بیٹھا ہے وہی جو ہے وہ جو کہے وہی ہوگا، نیچے جو ہے وہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ملک جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے ہیں؟ کیا امریکہ چل نہیں رہا؟ امریکہ جو ہے اس میں نہیں معید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی جو 52 اسٹیٹس ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیں نا، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی اور ان کی فائنینشیل اور پولیٹیکل آزادی بھی، تو کیا وہ امریکہ چل نہیں رہا؟ انڈیا میں کون سا جو ہے وہ فرق پڑ گیا؟ اگر فردر صوبے بنے ہیں یا صوبوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ہم سے زیادہ، کم از کم ہم سے زیادہ جو ہے وہ اگر وہاں پہ انڈیپینڈنس ہے، وہاں پہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو کسی صوبے میں حکومت ہے اس حکومت کو جو ہے وہ مرکزی حکومت خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس طرح سے ڈیل کرے جس طرح سے ہمارے ہاں ڈیل ہوتا رہا ہے یا اب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟
وہ کسی صوبے سے رانا ثناء اللہ صاحب، تو آپ نے کمزوریاں کی صاحب یہ جو منسٹر پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، علی محمد خان صاحب جب کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ترمیم ہو سکتی ہے، جیسے پہلے ترمیم ہوئی ہے، ترمیم ہو سکتی ہے، ترمیم کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے، اس میں کیا خرابی ہے رانا صاحب؟ اگر کوئی سخن ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیبیٹ ہو، پبلک ڈیبیٹ ہو، اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے کہ ترمیم ہو سکتی ہے، آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، آئین کی ہر ترمیم میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کا ترمیم کرنے کا جو سبجیکٹ ہے یا جو ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم شاید جو ہے وہ صوبوں کو زیادہ اس نے با اختیار کر دیا ہے، اور مرکز کو جو ہے وہ فائنینشلی اس نے اپاہج کر دیا ہے، فائنانس مرکز کے پاس کم ہے، صوبوں کے پاس زیادہ چلے گئے ہیں، مرکز کا کام جو ہے وہ چل نہیں سکتا، اور ان کے لوگ یا ان کی پالیسیز کے حامی لوگ، نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کے لوگ یہ بات کہتے، لیکن ان کے لوگ یہ بات کہتے سنے گئے ہیں کہ جی مرکز اب کیا کرے جی، مرکز نے ڈیفنس بھی دینا ہے، خرچہ دینا ہے، قرضے واپس کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، مرکز کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا جب ترمیم یہ کرنی چاہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یا ان کی جو بنیاد ہے وہ اس طرح سے ہے، جبکہ اب صورتحال یہ ہے لیکن مجھے کئی ٹاپ سول سرونٹ سے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ بتایا کہ سینٹر نے، وفاق نے ڈیفنس چلانا، نیوکلیئر پروگرام چلانا، سائنٹیفک پروگرام چلانا، قرضے اتارنے، دنیا سے ڈیل کرنا، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سٹینڈرڈز مینٹین کرنا، تو وفاق کرے کیسے؟ یہ سارے کام کرنے کے لیے بہت کم پیسے چاہیے۔ ابھی بھی مرکز کے پاس جو ہے وہ زیادہ پیسے ہے، زیادہ ریشو ہے، مرکز کی ریشو اور کم ہونی چاہیے، اور صوبے جو ہیں، صوبوں کو ایک ایڈمنسٹریٹولی فنکشنل اور فائنینشلی وائبل یونٹس میں تبدیل کرنا ہوگا، پھر پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، پاکستان کی فیڈریشن پھر مضبوط ہوگی، آمریت قائم کرنے سے یا صوبوں کے اختیارات کو جو ہے وہ چھیننے سے یا صوبوں کے اختیارات کو اپنے جو ہے وہ کلچز میں لینے سے جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ آگے صوبوں کو بھی آپ دیکھیں، اب جو معاملات ہیں، گورننس کے معاملات جو ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، وہ اتنے کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں کہ اب تو صوبوں میں بھی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پشاور میں، کوئٹہ میں، لاہور میں یا کراچی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہر معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ اب تو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ ہمیں ایڈمنسٹریٹولی فنکشنل اور فائنینشلی وائبل یونٹس جو ہے وہ بنانے ہوں گے، اور اب صوبوں کے اختیارات کو اور زیادہ جو ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جانا ہوگا۔ یہ بات کر رہے ہیں اور اوپر لانے کی، جبکہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ادروائز چلے گا، اور 18ویں ترمیم میں ترمیم ہوگی، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ مرکز کو مضبوط بنایا جائے، بلکہ مرکز سے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو جائیں، اور صوبوں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں۔ دیکھیں معید پیرزادہ صاحب، آپ نے دونوں ہی جو یعنی آپ نے ڈسکشن میں جو عنوان پہلے آپ نے ڈسکس کیا ہے وہ بھی، اور یہ جو سبجیکٹ آپ جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، یہ دراصل بڑے لینتھی سبجیکٹ ہے، اور ان کے اوپر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی 15-20 منٹ میں یا 25 منٹ میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے، جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ بڑے آپ نے بتایا کہ بڑے رسپیکٹیبل جو ہے وہ بیوروکریٹ ہیں، تو انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں تو سیاست آج تک کبھی آزاد ہوئی نہیں ہے ہونے کے لیے۔ وہ بھئی پاکستان میں سیاست آزاد ہوگی تو پھر سیاست ہوگی نا، اور پھر سیاست جو ہے وہ جب ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں سیاست کا اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا جو حال ہے، یہ اتنے سمجھدار اور اعلیٰ بیوروکریٹ صاحب ہیں جنہوں نے مضمون لکھا ہے، انہیں یہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کم از کم ان 70 سالوں میں کم از کم 35-40 سال ایسے ہیں کہ جس میں سیاست ہوئی ہی نہیں ہے، اور ان 40 سالوں میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رہا ہے، تو پھر پاکستان کو تو بہت اوپر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو سیاست منزلیں جو ہے وہ طے کر چکا ہوتا۔ یہ ہے سید محیب اللہ شاہ کا آرگومنٹ، یہ رانا صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج بھی سیاست کرتی، مارشل لا میں بھی سیاست ہوتی ہے،
فوج بھی سیاست کرتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سیاست نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، نہیں معید پیرزادہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں سیاست ختم ہو جاتی ہے، سیاست ختم کہاں ہوتی ہے؟ وہ نہیں تو پھر یہ نہیں تو پھر یہ ساری سن لے نا، پھر ساری دنیا سے پھر یہاں پہ انوکھی سیاست ہوتی ہے نا، پھر اس انوکھی سیاست کا قصور ہے یہاں پہ. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں اس طرح کی سیاست ہوتی ہے، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سیاست نہیں ہو رہی تھی؟ قائد صاحب آپ بتائیں، کیا